بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں شفقت علی رضا اور میرا یوٹیوب چینل حماس ٹی وی آج کی میری جو ویڈیو ہے وہ ہے رب العزت کی طرف سے انسانوں کی ذمہ داریاں اور عبادت کا مفہوم کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ خلقت آدم کے موقع پر جب اللہ پاک نے تمام فرشتوں اور جنوں کا اجتماع کیا اور حضرت آدم کی رہنمائی کی، اللہ پاک نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو اور فرمایا کہ یہ میرا نائب ہے، یہ دنیا میں میری نیابت کا فریضہ سر انجام دے گا، میرے پیغام کو دنیا میں پہنچائے گا، اس پہ عمل کرے گا۔ تمام فرشتوں نے حکم خدا پر سر تسلیم خم کیا، لیکن ابلیس نے کہا، ابلیس جو کہ دراصل ایک جن تھا لیکن وہ اپنی عبادت کی وجہ سے اتنا برگزیدہ ہو گیا اور اللہ کا قرب حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا کہ اس نے دنیا، کہتے ہیں کہ دنیا جہان کے کوئی جگہ ایسی نہیں تھی جہاں ابلیس نے سجدہ اور تسبیح نہ کی ہو، اور اس کا شمار برگزیدہ فرشتوں میں ہونے لگا۔ اس نے کہا کہ یہ آدم جو اللہ پاک تو نے بنایا ہے یہ زمین میں فساد برپا کرے گا، یہ متضاد چیزوں سے بنا ہے اور یہ زمین میں عدل قائم نہیں کرے گا، عبادت نہیں کرے گا بلکہ فساد برپا کرے گا، میں اس سے سجدہ نہیں کروں گا۔ اگر آپ کو عبادت کی ضرورت ہے تو آپ ہمیں حکم کریں، ہم اپنی عبادت بڑھا دیتے ہیں، ہم اپنی تسبیح بڑھا دیتے ہیں، تمہاری عبادت کا حق ادا کر دیں گے، لیکن میں نے آدم کو سجدہ نہیں کرنا۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ یقیناً جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اور پھر تمام فرشتوں کا ابلیس سمیت اور آدم کا علمی مقابلہ ہوا۔ اللہ پاک نے جو سوال پوچھے آدم نے ان کے جواب دے دیے کیونکہ بتا دیے گئے تھے، اور فرشتے اور جن وہ جواب نہ دے سکے۔ ہم اس قصے کو یہیں پہ چھوڑتے ہوئے، اس پہ مزید کوئی بات ہوگی پھر کبھی، ہم آتے ہیں معبود کی عبادت کرنے کی طرف، کیونکہ ابلیس نے اسی بات پر تکبر کیا تھا، اپنی عبادت پر ناز کیا تھا۔ آج کل ایک غلط العام اصطلاح چل رہی ہے کہ عبادت صرف نماز، روزے، حج، زکوٰۃ
نوافل، فاتحہ خوانی، لنگر، ختم، یہ عبادت کے زمرے میں آتے ہیں۔ اور باقی جو دنیا میں ہم کام کرتے ہیں وہ عبادت نہیں بلکہ دنیا داری ہے۔ کوئی شبہ نہیں، میں کوئی شک نہیں، کوئی دو رائے نہیں ہے کہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ ہمارے فرائض میں شامل ہے۔ ہم یہ نہیں کریں گے تو گناہ گار ہوں گے۔ یہ کرنے سے ہی ہماری زندگی میں بہار آتی ہے۔ تھوڑا سا غور کیجئے گا ویورز، اگر یہی کچھ عبادت ہے تو ایک تو یہ فرشتوں نے اپنا حق ادا کر دیا تھا، دن رات تسبیح کرتے تھے، دن رات سجدے کرتے تھے۔ تھوڑا آگے آئیں تو دنیا میں نماز پنجگانہ پہ کتنا وقت لگتا ہے؟ 24 گھنٹے میں سے تمام تعقیبات، فرائض اور 7 نوافل اور تعقیبات ادا کر کے بھی 5 نمازوں پہ 2 گھنٹے سرو نہیں ہوتے، کہ باقی 22 گھنٹے انسان کو عبادت سے محروم کر دیا گیا ہے۔ روزے سال میں 1 مہینہ، باقی 335 مہینے، 335 دن، کیا وہ عبادت سے فارغ ہے؟ کیا ان میں عبادت نہیں ہوتی؟ حج زندگی میں 1 دفعہ، اور وہ بھی 5 دن کے اعمال ہیں۔ کیا ہم سمجھیں کہ باقی پوری زندگی عبادت سے خالی ہے؟ زکوٰۃ سال میں 1 دفعہ، خمس سال میں 1 دفعہ، اور اگر یہی عبادت ہے تو اللہ پاک نے کیا عبادت کے لیے بہت تھوڑا ٹائم نہیں دیا انسان کو؟ نہیں، اس کا مطلب ہے کہ عبادت کا مفہوم وسیع ہے اور کچھ مختلف ہے۔ اللہ پاک جو چاہتا ہے وہ کیا عبادات میں آتا ہے؟ یہ اللہ پاک نے انسان کی، جب وہ فرما رہا ہے کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، تو ساتھیو آؤ ذرا اس پہ غور کرتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کی خلقت ایک انسانی معاشرہ کی تشکیل کی طرف پہلا قدم تھا۔ اور معاشرے کو اللہ کے احکامات کے مطابق ترتیب دینا بھی عبادت ہے۔ معاشرے میں انسان ذمہ داریاں ادا کرتا ہے، معاشرے میں اپنا کردار ادا کرتا ہے۔ اس میں آئیے ذرا جائزہ لیتے ہیں کہ ذمہ داریاں کتنی ہوتی ہیں، کیا کیا ذمہ داریاں انسان پہ عائد ہوتی ہیں۔ تو ساتھیو، سب سے پہلے انسان کی اپنی ذاتی ذمہ داریاں ہیں، اپنی ذات کی جو ذمہ داریاں ہیں وہ انسان ادا کرتا ہے۔ پھر اس پہ گھریلو ذمہ داریاں ہیں، اپنے گھر کی جس کا وہ سربراہ ہے اس کی ذمہ داریاں اس پر ہیں۔ پھر اس کے خاندان سے، اس سے بڑھ کے خاندان ہوتا ہے، خاندان کی ذمہ داریاں ہیں۔ اس سے آگے بڑھیں تو معاشرہ ہے، معاشرتی ذمہ داریاں ہیں۔ اس سے آگے بڑھیں تو بین الاقوامی ذمہ داریاں ہیں۔ دنیا بھر میں بہت سے ملک ہیں، ان سے تعلقات استوار کرنا، ان سے سیکھنا، ان کو سکھانا، یہ بھی اس کی ذمہ داریوں میں آتا ہے۔ چاہے جائے کہ یہ انڈیویجول نہیں آتا، یہ ذرا حکومتی سطح پہ آ جاتا ہے۔ دوستو،
ذاتی ذمہ داریوں میں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خمس جا کے ساتھ ساتھ عام زندگی میں اس نے باطہارت رہنا ہے، پاکیزگی کا خیال رکھنا ہے، اور رزق حلال کمانا ہے اور اسے پاک کرنا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے احکامات ہیں، اس کے لیے بہت ضروری ہے۔ گھریلو ذمہ داریوں میں زیر کفالت افراد کی تربیت کرنا، زیر کفالت افراد کی ضروریات کا خیال رکھنا، زیر کفالت افراد کو معاشرے کا باعزت شہری بنانا، زیر کفالت افراد کو رزق حلال کے ذریعے پرورش کرنا، اور زیر کفالت افراد کی تمام تر ضروریات کا خیال رکھنا، ان کے لیے گھر، کپڑا، خوراک، صحت، تعلیم اور خوشی غمی کا ہر قسم کے معاملات کی ذمہ داری ادا کرنا، وہ اس کی گھریلو ذمہ داریاں ہیں، اور یہ ہر انسان پہ ہیں، امیر ہے، غریب ہے، چھوٹا ہے، بڑا ہے، سب پہ یہ ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں۔ خاندانی ذمہ داریاں بھی ایسے ہی، خاندان کے افراد کے ساتھ میل مراسم رکھنا، ان کی خوشی غمی میں شرکت کرنا، ان کے کام آنا، ان کے دکھ سکھ میں، ان کے نقصان میں، ان کی عزت داری میں ان کا ساتھ دینا، مشکل حالات میں ان کے کام آنا، یہ خاندانی ذمہ داریاں ہیں، ہر انسان پہ ہے۔ معاشرتی ذمہ داریاں، حقوق انسانی کا خیال رکھنا، اجتماعی مفادات کا خیال رکھنا، کوئی ایسا کام نہ کرنا جس سے کسی دوسرے کو تکلیف پہنچے یا کسی دوسرے کا نقصان ہو، ساتھیو یہ حرام میں آتا ہے۔ یہ تمام چیزیں، ایسا کام کرنا جس سے معاشرے میں کسی شخص کا استحصال ہو یا اس کا نقصان ہو یا اس کو تکلیف پہنچے، ایسا کام کرنا حرام کاموں میں شامل ہوتا ہے۔ اس کا خیال رکھنا، اس کے حقوق کا خیال رکھنا، اس کی شخصیت کا خیال رکھنا، بطور انسان اس کا خیال رکھنا، یہ عین عبادت ہے۔ اور یہ تمام ذمہ داریاں جو شخص بأحسن طریق ادا کرتا ہے وہ عبادت کر رہا ہے، اور اللہ پاک اس سے یہی چاہتا ہے، اور یہی عین عبادت ہے۔ اسی لیے تو کہا گیا ہے کہ میں نے جن اور انسان کو عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ ایک بہترین انسانی معاشرے کی تشکیل جس میں عدل و انصاف سے بھرپور زندگی ہو، جس میں ہر شخص کا حقوق حاصل ہوں اور جس میں ہر شخص اہم ہو، یہ اللہ پاک کا مقصد ہے، اور یہ ایک سسٹم، نظام اللہ پاک نے بنایا ہے جس پہ ہم چل رہے ہیں، اور ہم نے تمام تر کوشش اسی سلسلے میں کرنی ہے کہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں، جیسے ہم زندگی گزار رہے ہیں، جیسے ہم معاشرے میں زندہ رہ رہے ہیں، کہ ہم اللہ کی عبادت کر رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے ہماری نمازیں پوری ہوں، لیکن پھر بھی اللہ ہمیں کہے کہ نماز تمہاری میرے لیے ہے، لیکن میں نے ایک انسانی معاشرہ تشکیل دیا ہے، ایک نظام ترتیب دیا ہے، اس میں تم کیا کردار ادا کر رہے ہو۔ ساتھیوں، ہمیں پازیٹیو کردار ادا کرنا ہے، ہمیں جیسا اللہ چاہتا ہے ویسا کردار ادا کرنا ہے، جس سے اللہ پاک یہ چاہتا ہے کہ یہ انسان دنیا میں کامیاب ہو، ویسا کردار ادا کرنا ہے۔ اور اگر ہم اس سے الٹ کریں گے تو یقیناً ہم نقصان میں رہیں گے۔ ہمیں زندگی کے ہر لمحے میں یہ خیال رکھنا ہے، ہر وقت، کہ میں اس وقت
کہ کون سی ذمہ داری ادا کر رہا ہوں۔ ساتھیو، آج کی ویڈیو یہیں پہ ختم کرتے ہیں۔ انشاءاللہ آپ سے وقتاً فوقتاً ملاقات ہوتی رہے گی۔ میرا یہ چینل کرنٹ افیئر پہ اور موٹیویشن پہ مشتمل ہوگا۔ میں انسانی زندگی میں چھوٹی باتوں سے میں کوشش کروں گا کہ ہم ایک اجتماعی طور پہ میرے سمیت اللہ کی عبادت کے لائق ہو سکیں اور اللہ کو راضی رکھ سکیں۔ والسلام